صرف دھونے کے کام نہیں آتا بلکہ انسانی زندگی میں گناہوں کو دھونے کے ساتھ ساتھ مادی اور معنوی طور پہ بھی استغفار کرنا انسان کو خوشنما کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شب و روز بہت زیادہ دین کی دعوت دی۔ آخر تھک ہار کر انہوں نے ان سے آخر میں یہ بھی کہا، جو آیت ہمارے سامنے ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، کیونکہ وہ بہت بخشش کرنے والا ہے۔ استغفار کا معنی بخشش مانگنا، ڈھانپ لینا، پردہ پوشی کرنا۔ مطلب یہ کہ تم ایمان قبول کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے۔ کفر اور شرک کو چھوڑ دو، کیونکہ ان کی موجودگی میں معافی کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کفر اور شرک سے تو باز آ جاؤ تو بخشش والے بن جاؤ گے۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام لانے سے سابقہ کوتاہیاں خود بخود معاف ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، تمہیں معاف فرما دے گا۔ جب اللہ بہت بخشنے والا ہے، استغفار کیا جائے تو اللہ کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسلام لانے سے تو خود بخود معاف ہو جاتی ہیں، لیکن اگر مسلمان ہیں پھر کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو پھر استغفار کیا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے تو انہو کان غفارا، وہ معافی مانگنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کا نتیجہ آگے خوشنما زندگی ہوگی۔ اگلی آیات کے اندر ہے کہ اللہ تم پر خوب بارش برسائے گا، اور اسی طرح اللہ اس سے اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ تمہاری مالوں کو اور تمہاری اولاد کو جو ہے اضافہ کر دے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ تو یہ چیزیں جب انسان کو زندگی میں میسر آتی ہیں تو اس صورت میں انسان خوشنما ہو جاتا ہے، مادی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی۔ اس آیت کو دیکھیں، فَقُلْتُ، پس میں کہتا ہوں، استغفروا، تم معافی مانگو، بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، انہو کان غفارا، پکی بات ہے، بے شک وہ ہے بہت بخشنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ جب انسان بندہ استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دو چیزیں مانگ